اور ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہتا ہوں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جو میں اسلام میں چلوں تو جیسا آپ کو میں بتایا، یہ جو درگاہ وغیرہ یہ میں مان کے چلوں کہ نہیں چلوں، میں آپ کا منہ سے جاننا چاہتا ہوں، جیسے خدا نے آپ کو چنا ہے نا تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سہیل عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک وظائف اپڈیٹ۔ تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے شو میں ایک ہندو نے ان سے سوال پوچھا، جس کا جواب پہلے تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ اسی کی پھر باری آئی اور اس نے دوبارہ وہی کوشچن پوچھا اور اس نے اسلام بھی قبول کر لیا، لیکن اس نے یہ سوال دوبارہ پوچھا تو جس کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک کو دینا پڑا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ اس نے کیا سوال پوچھا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو کیا جواب دیا۔ تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہاں، میرا نام راجو شرما ہے، میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال کچھ الگ ہے۔ میں شروع سے مسلم سماج کا بہت ہی عزت کرتا ہوں، یعنی کہ مطلب درگاہ وغیرہ جو ہے نا میں پہلے سے بہت مانتا ہوں، مطلب جہاں جہاں آپ کا درگاہ ہے میں سب درگاہ پہ جاتا ہوں، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، مطلب ہر جگہ جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگاہ پہ جاتا ہوں، یعنی کہ درگاہ کا جو لال دھاگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں، پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں۔ پھر بعد میں کیا ہوا، میرے کو ایک کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا، جنہوں نے مجھے کہا کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا، پتھر کا بنا ہوا بتوں کا جیسے پوجا کرتے تھے وہ جیسے شرک تھا، تو یہ جو درگاہ جانا، چادر چڑھانا، ہاتھ میں لال دھاگا باندھنا، گلے میں لٹکانا، یہ بھی شرک ہے۔ تو میں بولا میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر ہی آیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے کوئی ایسا سوال کیجئے جو اختلافی نہ ہو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہاں بھائیوں سے کہ کسی کوئی دوسرا ساتھی اگر کھڑا ہو وہاں دوسرا سوال کرنے کے لیے تو ان کو موقع دیا جائے۔ نمبر 2، سینٹر پہ جو مائک ہے ہمارے بھائیوں کے شعبے میں، اس میں کوئی بھائی ہوں غیر مسلم تو ان کو موقع دیجیے۔ میں راجو شرما ہوں، میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں، میں اپنے ہوش اور آواز سے اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ دیکھتے بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگ اللہ کے اس صحیح دین کی طرف آ رہے۔ بھائی صاحب، آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں، ایک ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں، یس۔ آپ کو اسلام قبول کرنے پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں 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 کوئی بھی مالی دباؤ، نہیں 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 کوئی بھی فزیکل دباؤ، کوئی دھمکی دے رہا ہے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں نا، کیونکہ اسلام کو زبردستی سے کسی سے قبول کرانا، زبردستی سے اسلام قبول کرانا اسلام میں حرام ہے، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن کوئی دل سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے میں ہیں؟ اپنے دل سے کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو میں عربی میں کہوں گا، اس کو آپ دہرائیے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ، آپ مسلم بن چکے، اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو اور ہدایت دے اور آپ عمل میں بھی انشاءاللہ پکے بنے، اور دعا کروں گا کہ اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو سفلتا ملے۔
اور ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہتا ہوں, میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, جو میں اسلام میں چلوں تو جیسا آپ کو میں بتایا یہ جو درگاہ وغیرہ یہ میں مان کے چلوں کہ نہیں چلوں, میں آپ کا منہ سے جاننا چاہتا ہوں. جیسے خدا نے آپ کو چنا ہے نا تو آپ مجھے بتا دیجئے. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا اور میرا ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کس نے کہا. وہ پہلے بت پرستی کرتا تھا, پھر کہا کہ درگاہ میں جانے لگا, تو وہ پوچھنا چاہتا ہے درگاہ کے بارے میں. میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں, قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہے دھاگا باندھنا چاہیے. قرآن مجید میں کئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ قبر پہ جاؤ, قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوگا کہ آپ آخرت میں کہاں ہوں گے. اسی لیے قبر پہ جانا اچھی بات ہے. آپ اس شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں. یو کین پرے فار ہم بٹ یو کی ناٹ پرے ٹو ہم اور تھرو ہم. آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, تو جس میں اس نے سوال پوچھا تھا کہ دھاگا باندھنا اور درگاہ پہ جانا جائز ہے یا نہیں. تو بعض لوگ کا یہ ایک مطلب کہ ایسا مطلب کہ اختلاف رائے والا کوشچن تھا جس کا ذاکر نائک نے پہلے جواب دینے سے انکار کر دیا. جب اس کی پھر باری آئی تو پھر اس نے یہی سوال کیا اور اسلام بھی قبول کیا ماشاء اللہ سے. پھر اس نے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں اس کا ذکر نہیں آتا اور نہ اس میں قرآن میں ہے. ٹھیک ہے, تو باقی یہ ہے کہ ان کے لیے دعا ہم مانگ سکتے ہیں ادھر جا کر, کیونکہ وہاں پہ جا کر جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بھی ایک دن قبر میں جانا ہے. لیکن ان کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں, لیکن ان کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمارے لیے دعا کریں اور یہ وہ. ٹھیک ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ پہنچتی رہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ساتھ میں ہمارے اس یوٹیوب چینل کا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.